اندر ہر عبادت کے اندر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ روزے کے اندر صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بندے کے پاس صبر نہ ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ عموماً صبر کے تعلق سے لوگوں کے اندر بعض غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ آپ کسی شخص کو پوچھیں کہ صبر سے تم کیا سمجھتے ہو، صبر کا کیا معنی و مفہوم ہے تمہارے نزدیک، تو عموماً لوگوں کے ذہن میں صبر کے تعلق سے جو معنی ہوتا ہے، جو مفہوم ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے تو اس پر جزع فضع نہ کریں اور اس پر صبر کا اظہار کریں، شکایت نہ کریں، تو صبر کا یہ مفہوم ہمارے نزدیک ہے۔ حقیقت میں اگر صبر کی تفسیر جو کہ کتاب و سنت کے اندر وارد ہے، ہم صرف یہ کریں تو یہ صبر کی بہت ناقص تعریف ہوگی، بہت ہی محدود پیرائے میں ہم صبر کو مقید کر دیں گے۔ صبر کا معنی شریعت کے اندر اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور صبر کی جو فضیلت کتاب و سنت کے اندر وارد ہے وہ صرف اس ناقص معنی میں نہیں ہے، بلکہ وسیع معنی میں اللہ رب العالمین نے صبر کی فضیلت رکھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر صبر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک دو جگہ پر نہیں، تقریباً 90 جگہوں پر صبر کی تلقین کی ہے، یا اس کی فضیلت بیان کی ہے، یا اس کو اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صبر کی اہمیت دین کے اندر کیا ہے۔ بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قاعدۃ فی الصبر کے اندر، اسی طرح دوسرے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر پورے دین پر بغور نظر ڈالی جائے، پورے دین کا مطالعہ کیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین من حیث الجملہ دو چیزوں کا نام ہے۔ اگر دو چیزوں کے اندر ہم پورے دین کو سمیٹنا چاہیں تو سمیٹ سکتے ہیں۔ من حیث الجملہ دین دو چیزوں کا نام ہے، یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قاعدۃ فی الصبر کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ صبر اور شکر یہ من حیث الجملہ پورے دین کو شامل ہے، پورے دین کو محیط ہے۔ انہی دو چیزوں کا نام حقیقت میں دین ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، جنہوں نے اس موضوع پر ایک بہت ضخیم کتاب تصنیف کی ہے، عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین، صبر کے اصول و ضوابط، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کی کیا فضیلتیں وارد ہیں، سلف صالحین نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا تھا، کتاب و سنت کے اندر کیا نصوص وارد ہے اس سلسلے میں، ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ بہت ضخیم کتاب ہے عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین۔ طلب علم کو یہ کتاب ضرور مطالعے میں رکھنی چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ان چیزوں کو نقل کیا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ بات کتاب و سنت سے ہی مستنبط ہے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 جگہوں پر ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ایک دو جگہوں پر نہیں 4 جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ بہت ساری آیات کا ذکر کرنے کے بعد، بہت ساری نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان میں ان بندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا شکر کرنے والے ہیں۔ حقیقت میں دین انہی دو چیزوں پر منحصر ہے، صبر پر اور شکر پر۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس چیز کو بہت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، فإن أصابته سراء فشكر فهو خير له وإن أصابته ضراء فصبر فهو خير له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لأمر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، عجیب و غریب زندگی ہے ایک مومن کی، اس کا ہر معاملہ خیر و بھلائی پر مشتمل ہے۔ اگر ایک مومن زندگی گزارتا ہے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے طریقے پر، تو اس کی زندگی کے اندر خیر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کے تمام معاملات کے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ان اصابتہ سراء فشکر فہو خیر لہ، اگر اس کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے خیر ہے، یہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء فَصَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر اسے تنگحالی، تنگدستی، مصیبت، پریشانیاں آتی ہیں تو اس حالت میں وہ صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے بھلائی ہے۔
وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ فضیلت ایک مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور شکر کے اندر گویا کہ اس حدیث کے اندر پورے دین کو شامل کر دیا ہے۔ حقیقت میں یہ ہر طرح کی کامیابی، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، ہر طرح کی کامیابی پر محیط ہے۔ اگر کوئی صبر کا مفہوم صحیح طریقے سے سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ لیکن حقیقت میں صبر کا معنی کیا ہے؟ کیسے ہم صبر کر سکتے ہیں؟ صبر کا جو مفہوم اور صبر کی اتنی فضیلت جو وارد ہے، اس کا حقیقی معنی و مفہوم کیا ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ اکثر و بیشتر لوگ سمجھتے ہیں صبر کا معنی یہ ہے کہ مصیبت پڑی ہے، کسی رشتہ دار کی وفات ہو گئی ہے، گھر کے اندر آگ لگ گئی، تجارت کے اندر، معیشت کے اندر بہت بڑا گھاٹا ہو گیا، تو اس حالت میں ہم صبر کریں۔ صبر کا مفہوم تقریباً لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، حالانکہ اس صبر کا بہت ناقص مفہوم ہے۔ صبر کے 3 مراتب ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی پر صبر کی جائے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے صبر لازمی چیز ہے، بغیر صبر کے بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ نمازی ہے، اس کی عمر 40 سال، 50 سال، 60، 70 سال کی ہو چکی ہے، اور اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ بہت بڑا صبر کرنے والا بندہ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر صبر نہ ہوتا تو اتنی لمبی مدت تک 40-50 سال تک وہ نماز کی پابندی کرتا۔ لوگوں کو دکھاتے ہوئے ریاکاری میں بندہ 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینہ اس طرح نماز کی پابندی کر سکتا ہے، لیکن زندگی بھر نماز کی پابندی کوئی کرتا رہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے صبر کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو، ثابت قدم رہو، اس پر صبر کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے استعینوا بالصبر والصلاة، اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو، اللہ رب العالمین سے تم مدد طلب کرو۔ کس طرح مدد طلب کرو گے؟ بالصبر والصلاة، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انتہا درجے کی صبر کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بظاہر گرچہ آسان لگے، آسان کام نہیں ہے، بہت ہی مشکل معاملہ ہے، بہت ہی سخت ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے۔ اگر اللہ کی خشیت ہو تو ان کے لیے کام بہت آسان ہے۔ یہ صبر کی پہلی قسم ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کریں، ایسا نہیں کہ کچھ دنوں تک کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ اگر کوئی بندہ تہجد گزار ہے تو غور کریں کہ اسے کتنے صبر کی ضرورت ہے۔ راتوں کی قربانی، نیند کی قربانی دینی پڑے گی، عیش و آشائش کی قربانی دینی پڑے گی، جہاد کے لیے صبر کی ضرورت ہے، صدقات و خیرات کے لیے صبر کی ضرورت ہے، حج کے لیے صبر کی ضرورت ہے، روزے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، تلاوت قرآن کے لیے صبر کی ضرورت ہے، والدین کی اطاعت کے لیے صبر کی ضرورت ہے، ہر عبادت کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ بغیر صبر کے کسی عبادت کو انجام دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ صبر کی یہ قسم جو ہے یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے صبر کی، کہ بندہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے صبر کا دامن نہ چھوڑے، صبر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ صبر کی دوسری قسم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے صبر کرے۔ یہ آسان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے جھوٹ بولنا ہم پر حرام کیا ہے، اللہ کے خوف سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین نے غیبت کرنا، چغلی کرنا ہم پر حرام کیا ہے، اللہ کے خوف سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہم نہ کریں اس برے فعل کو، بہت بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام کیا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے لیے تمام وسائل مہیا ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، وہ اللہ کے خوف سے اس سے باز رہے، اس سے دور رہے، یہ بہت بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ یاد کریں کہ ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، عزیز مصر خود دعوت دے رہی تھی زنا کی، اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا۔ تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہم پر حرام کیا ہے ان چیزوں سے ہم صبر کریں۔ صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ مصیبت اگر ہم پر آن پڑی ہے تو اس پر صبر کریں، یہ تیسری قسم ہے، اور یہ بھی 2 قسموں پر منقسم ہے۔
پہلی قسم یہ ہے کہ اس میں کسی انسان کا کسی مخلوق کا کوئی دخل نہ ہو. مثلا کسی عزیز و قریب کی وفات ہو گئی یا ہم بیمار پڑ گئے تو اس مصیبت کے وقت ہمیں صبر کی ضرورت ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ کسی انسان کے ذریعے ہمیں یہ تکلیف پہنچے. پہلی قسم میں صبر کرنا آسان ہوتا ہے. کسی کی وفات ہو گئی, خود بیمار پڑ گئے, تجارت کے اندر گھاٹا لگ گیا, ایسے موقع پر بندے کے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا بھی نہیں. اگر فوراً صبر نہ کرے تو بعد میں صبر کرنا ہی ہے, اضطراری طور پر اسے صبر کرنا ہے. لیکن اس قسم میں کسی نے آپ کو چوٹ پہنچائی, کسی نے آپ کو تکلیف دی, کسی نے گالی دی, اس پر آپ صبر کر لیں حالانکہ آپ انتقام لے سکتے تھے, تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور یہ آسان نہیں ہوتا. بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام اور صدیقین اور صلحاء جو تھے یہ انہی کی بس کی بات ہے کہ ایسے موقع پر بھی صبر کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ بعض لوگوں کی طرف سے تکلیفیں دی گئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بعض نازیبا کلمات انہوں نے کہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد اوذی موسیٰ اکبر من هذا اکثر من هذا فصبر. موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پیٹھ پر اوجھڑی رکھی گئی. طائف کا قصہ یاد کریں کہ کیسے طائف والوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ برتاؤ کیا تھا. پہاڑ کے فرشتے آ کر خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اجازت دیں ہم ان لوگوں کو پیس کے رکھ دیں گے. اس کے باوجود صبر کا مظاہرہ کیا. یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ اس طرح برا برتاؤ کرے, آپ کے پاس پوری طاقت ہو, اس کے باوجود آپ اس کو معاف کر دیں. بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھیں. مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر بہت ہی معمولی اعتبار سے اس میں ملوث تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اور آئندہ سے ان کی کفالت نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَئِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. پھر انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر اسی طرح ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے رہے. ایک بندے نے آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا, آپ اسے معاف کر دیں بلکہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے, بہت بڑے جگر کی بات ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ صبر کرنا معمولی کام نہیں ہے, بہت ہی ہمت کا کام ہے کہ بندہ صبر کر لے اور اپنے تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کا معنی سمجھنے اور اس پر حقیقت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.